أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. صدق اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھ پر وحی کی گئی ہے، اللہ استقاموا علی الطریقہ، اگر لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے رہتے، لاسقیناہم ماء غدقا، تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے، اپنی نعمتوں کی بارشیں ان پر برسا دیتے تاکہ ان کی اس نعمت سے آزمائش کریں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، پاک بنا دی گئی. اللہ کی مساجد میں، اللہ کی زمین پر، یہ اللہ کے لیے ہیں، مساجد اللہ کے لیے ہیں، زمین اللہ کے لیے ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس زمین پر، ان مساجد پر اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے دعا مانگو. اس زمین پر اللہ ہی کی اطاعت کرو، اللہ ہی کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، اللہ ہی کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ جو ہے کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں ہمیں اپنی ہی بندگی، اپنی ہی غلامی، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی ذات کو پکارنے اور اپنی ہی ذات سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.